کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب ہم جانماز پر اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو نہ آنکھوں سے آنسو نکل پاتے ہیں اور نہ ہی زبان سے کوئی بھی دعا لفظوں کی شکل میں کہی جاتی ہے، بس عجیب سی کیفیت ہوتی ہے۔ دل تو تب چیخ چیخ کر کہہ رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ اب آپ کے کن کی ضرورت ہے، لیکن لب اس درد کو بیان کرنے سے قاصر ہوتے ہیں، اور پتہ ہے اس لمحے تمہاری اللہ سے نہیں تمہارے دل کی اللہ سے گفتگو ہوتی ہے، اور جب ٹوٹا ہوا دل خود اللہ کی بارگاہ میں جا کر اپنی کرچیاں سمیٹنے کی فریاد کرتا ہے نا، تو اللہ اس کے لیے اپنی مدد نہیں بھیجتا، بلکہ اللہ پھر وہ کرچیاں خود سمیٹتا ہے۔ اللہ تب وسیلے نہیں بناتا اس کے لیے، بلکہ اللہ خود اس کا وسیلہ بن جاتا ہے۔ تمہاری یہ خاموشی اللہ کے ہاں بہت زور کا شور مچا دیتی ہے، اتنا زور کا کہ آسمانی خلق اس چپ کی آواز سے چونک اٹھتی ہے، اور پھر وہ ساری خلق اللہ سے تمہارے حق میں دعا کرتی ہے اور فریاد کرتی ہے کہ یا اللہ یہ جو درد سے تڑپ رہا ہے اسے شفا دے دے، اس کے لیے کن فرما دے۔ جب آسمان تمہاری آواز سے لرز اٹھتا ہے تو سوچو اس رب کی کیفیت جس نے فرمایا ہے کہ میں شاہ رقص سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں۔ سوچو تمہاری جس خاموشی کا شور عرش تک پہنچ سکتا ہے، اسے کیا تمہارے دل میں رہنے والا اللہ نہیں سن سکے گا؟ وہ سب سنتا ہے، وہ سب جانتا ہے، تب بھی جب تم کہتے نہیں اور تب بھی جب تم کہنا نہیں چاہتے۔ وہ دھڑکن ہے اور وہ دھڑکنوں کی ہی سنتا ہے، پھر ایسے معجزے کرتا ہے کہ دل پھر سے جی اٹھتے ہیں، دھڑکنیں پھر سے بحال ہو جاتی ہیں اور ویران آنکھیں شکر سے بھر جاتی ہیں، پھر کرچیاں بھی سمٹ جاتی ہے اور شفا بھی مل جاتی ہے۔ اللہ یقین والوں کے لیے راستے بناتا ہے، اور جانتے ہو یقین والے کیسے ہوتے ہیں کہ جب ان کی دعائیں بھی ان کے مخالف ہو جائیں وہ تب بھی اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتے۔ ایسا یقین کہ جب ان کی ساری دنیا ان کی آنکھوں کے سامنے بکھرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہوتی ہے اور وہ تب بھی آسمان کی جانب دیکھ کر کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے تو ہمیں تھام لے گا، تو بتاؤ پھر کیا تم اتنا یقین رکھتے ہو اس پر کہ اپنے منصوبوں کو اس کے منصوبوں کے لیے ترک کر دو؟ نہیں، تم تو فوراً ڈر جاتے ہو اور پھر زور زور سے کہنے لگتے ہو کہ اللہ نے میری دعائیں تو سنی ہی نہیں، بھول گئے ہو۔ اللہ کہتا ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم کہو گے میں ایمان لایا اور پھر تم آزمائے نہ جاؤ گے؟ جان مارنی پڑتی ہے تب جا کر اللہ ملتا ہے، یقین کی کڑی سے کڑی آزمائش کاٹنی پڑتی ہے، پھر جا کر معجزے ہوتے ہیں۔ تو پھر یقین رکھو، ایسا یقین کہ اگر اللہ تمہیں دائیں جانب چلنے کا کہہ دے تو تم چل دو، یہ جانتے ہوئے بھی کہ تمہاری چاہ بائیں جانب ہے۔ پھر دیکھو کیسے وہ بائیں کو دائیں طرف لے آتا ہے اور تمہیں اس راستے سے اپنی قدرتیں دکھاتا ہے جہاں سے تمہیں کچھ بھی ملنے کی توقع نہ تھی۔ ہماری زندگی میں آنے والی اور ہونے والی ہر چیز میں اللہ کی مصلحت ہے۔ کسی کا زندگی میں آنا یا چلے جانا، راتوں کو اٹھ اٹھ کر رونا یا چین کی نیند سو جانا، ایک لمحے میں ہزاروں یادوں کا بننا اور اگلے ہی لمحے میں ان تمام یادوں کا بکھر جانا، یہ سب اللہ کی رضا سے ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ میرا یہ بندہ میری جانب ایک آواز پر آ جائے گا اور اس بندے کو مجھے تھوڑی سختی سے اپنی طرف لانا ہوگا، تبھی وہ ہمیں زندگی کی ایسی حقیقتوں سے ملواتا ہے کہ ہم ٹوٹ جاتے ہیں، پھر اس کی طرف بھاگے چلے جاتے ہیں، ٹھوکر پر ٹھوکر اور بار بار گرنا، یہ چوٹیں پھر اللہ تک لے کر جاتی ہیں، اور جائیں بھی کیوں نہ، اس کی دسترس میں ہی تو بس ہر زخم کا مرہم ہے۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ دعا ایسی طاقت ہے جو پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، دعا نصیب بدل سکتی ہے، جو چھین گیا ہو وہ واپس لوٹا سکتی ہے، جس کے ہونے کا گمان بھی نہ ہو وہ کر سکتی ہے، دعا چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر سکتی ہے، دعا سمندر کو 2 حصوں میں بانٹ سکتی ہے،
دعا دھکتی ہوئی آگ کو ٹھنڈا کر سکتی ہے، دعا غم کو مسکراہٹ میں بدل سکتی ہے، دعا مقدر کے ہر اس پنے، ہر اس لفظ کو بدل سکتی ہے جس سے تم راضی نہیں۔ دعا اللہ کو منانے کی طاقت رکھتی ہے۔ دعا وہ واحد عمل ہے جو کائنات کی ہر چیز قدموں میں لا کر رکھ سکتی ہے۔ دعا وہ کر سکتی ہے جو نہ انسانی عقل دیکھ سکتی ہے اور نہ سمجھ سکتی ہے۔ دعا صدیوں کے بچھڑے لوگوں کو پل میں ملا سکتی ہے۔ دعا لا حاصل کو حاصل بنا سکتی ہے۔ دعا ہر گماں کو حقیقت میں بدل سکتی ہے۔ دعا سب کچھ کر سکتی ہے، کچھ مل جانا اور کچھ کھو دینا، کبھی ہنسنے لگنا اور کبھی رو دینا، کبھی میلوں کا سفر لمحوں میں طے کر لینا اور کبھی لمحوں کا سفر کرتے ہوئے تھک جانا، کبھی وقت کے ساتھ آگے بڑھتے رہنا تو کبھی ایک حادثے میں ہی زندگی کا رک جانا، کبھی قبولیت کے انتظار میں آسمان کو تکتے رہنا، کبھی ہار کر سجدے میں گر جانا، کبھی صبر سے ہر شخص کو مات دے دینی، کبھی ذرا سی بات پر ٹوٹ کر بکھر جانا، کبھی اٹھ کھڑے ہونا ہر ٹھوکر پر، کبھی ٹکڑوں کو سمیٹتے سمیٹتے ہی سسک اٹھنا۔ زندگی گر کر اٹھنے کا نام ہے، زندگی اللہ پر یقین کا نام ہے، زندگی معجزوں کا نام ہے، زندگی جسم و جاں کی موت سے پہلے کی سانس کا نام ہے، زندگی مسکرانے کا نام ہے، زندگی معاف کر دینے کا نام ہے، زندگی مرنے تک جیے جانے کا نام ہے۔ سورۃ الضحیٰ میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ بیزار ہو گیا ہے، یعنی اللہ ہی تمہارا پہلا سہارا تھا اور اللہ ہی تمہارا آخری سہارا ہے۔ تم کتنے ہی گنہگار کیوں نہ ہو، تم کتنے ہی نافرمان کیوں نہ ہو، جب جب تم اسے پکارو گے تب تب وہ تمہاری پکار کا جواب دے گا۔ وہ تم سے ناراض نہیں ہے، نہ ہی اس نے تمہیں تنہا چھوڑا ہے، نہ وہ تم سے ناخوش ہے، بلکہ وہ تو تمہارے انتظار میں ہے کہ کب تم اس کی طرف لوٹ آؤ اور وہ تمہیں معاف کر دے۔ تم پلٹ آنے میں دیر کر دیتے ہو، لیکن اللہ کبھی دیر نہیں کرتا، وہ تو بس تھام لیتا ہے اور رحم فرما دیتا ہے۔ اس پر یقین رکھو، اسی سے مانگو، اگرچہ دینے میں کچھ دیر ہو رہی ہے لیکن وہ وقت دور نہیں جب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی سب سے پسندیدہ چیزوں اور لوگوں سے دور کر دیا کرتا ہے۔ مقصد آپ کا دل دکھانا نہیں ہوتا، دراصل آپ کا اس رب کے قریب ہونا مقصد ہوتا ہے۔ اگر کہیں محسوس ہو کہ آپ اکیلے ہو تو مت بھولنا کہ آپ کم از کم اکیلے نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کو اکیلا نہیں کرتا۔ دل کی گہرائیوں سے پکارو اسے۔ آپ کی ماں آپ کی ایک پکار پر اتنا تڑپتی ہے تو وہ کتنا پاس آتا ہوگا۔ کبھی امید نہیں کھونی، کبھی اداس نہیں ہونا، کیونکہ وہ کبھی امید توڑتا ہی نہیں، وہ دلوں کو جوڑنے والا ہے۔ پتہ ہے انسان کب بے سکون ہوتا ہے؟ جب وہ اپنے سکون کا مرکز انسان کو بنا لیتا ہے، جب وہ اپنی خوشیوں کی امیدیں انسان سے لگا لیتا ہے، کیونکہ سکون کا مرکز کبھی بھی نہ تو انسان ہو سکتا ہے اور نہ ہی یہ دنیا۔ زندگی کے بہت سارے اسباق میں سے ایک سبق یہ بھی سیکھا ہے میں نے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیتے ہیں معاملہ تو وہ رب ایسی جگہوں سے نوازتا ہے کہ انسان حیرت زدہ ہو کر سوچتا ہے کہ یا اللہ میرے صبر کا اتنا اچھا صلہ۔ ہم لوگ یہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ جس نے برا کیا ہے اس کے ساتھ کچھ ہوا ہی نہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ ہمیں دنیا میں کیا کیا دے رہا ہے اس کے بدلے۔ اور جہاں تک بات آتی ہے اگلے کے مکافات عمل کی تو وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کب کس کو اور کیسے کیا سبق دینا ہے۔ صرف ایک بار دل بڑا کر کے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ کر دیکھیں۔ کیا پتہ تم جو مانگ رہے ہو وہ تمہیں اس نے عطا کرنا ہی ہو، مگر اس سے پہلے وہ تم سے بہت بڑے بڑے کام لینا چاہتا ہو۔
ہو سکتا ہے وہ تمہیں پہلے اپنے بہت قریب کرنا چاہتا ہو، تاکہ جب تم اپنی خواہش پا بھی لو تو اس رب کائنات کو بھول نہ جاؤ۔ ہو سکتا ہے وہ تمہیں تمہاری خواہش تب نصیب کرے جب تمہیں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہو۔ ہو سکتا ہے وہ تمہیں تمہاری خواہش کے ساتھ اور بھی بہت کچھ عطا کرنا چاہتا ہو۔ تو اس آزمائش کی گھڑی میں اس مالک پر بھروسہ رکھو، وہ تمہارے حصے کی خوشیاں تمہیں ضرور دے گا۔ اللہ آپ کو 1000 ٹکڑوں میں توڑے گا تاکہ آپ کو یہ احساس ہو سکے کہ آپ کتنے مضبوط ہیں۔ وہ آپ کی زندگی میں آزمائشیں اور مشکلات لائے گا، صرف یہ بتانے کے لیے کہ آپ کو کس طرح درد اور پریشانیوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ہم جس تکلیف اور مشکل وقت سے گزر رہے ہوتے ہیں اس کے بارے میں سوچنے کا یہ ایک بہت ہی خوبصورت طریقہ ہے کہ وہ کسی انسان پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا جو وہ برداشت نہ کر سکے۔ یعنی آپ اس تکلیف کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، اس لیے وہ آپ کو آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ آپ اور بھی زیادہ مضبوط ہو سکیں اور اللہ کے مزید قریب جا سکیں۔ آنسو بہت خاص ہوتے ہیں۔ ہم اکثر مسکرا تو کسی بھی بات پر دیتے ہیں، مگر آنسو بڑے سنبھال کر رکھتے ہیں۔ اکثر لوگوں کے سامنے انہیں بہنے سے روک لیتے ہیں۔ ہر شخص کو ہم اپنے آنسو نہیں دکھاتے کیونکہ وہ اتنا خاص نہیں ہوتا، مگر یہ آنسو ہم اپنے رب کے سامنے نہ تو روکتے ہیں اور نہ روک سکتے ہیں۔ اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنا سر اس کے آگے جھکا کر ہم جو آنسو بہاتے ہیں وہ کسی اور کے آگے بہہ ہی نہیں سکتے۔ ہمارے آنسو انسانوں کے لیے بے زبان ہوتے ہیں، مگر ہمارے پروردگار کے آگے یہی آنسو ہماری ساری داستاں بیان کر دیتے ہیں، کیونکہ جیسے یہ آنسو خاص ہے نا، اس کی محبت بھی اتنی ہی خاص ہے، بے لوث، بے حد۔ کبھی نہیں ہوتا ایسا کہ اللہ کوئی چیز تم سے لے لے اور اس کے بدلے تمہیں بہتر چیز سے نہ نوازے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو اس نے تم سے لیا ہے اسے ہی تمہارے حق میں بہتر بنا کر تمہیں واپس دے دے۔ اس کی حکمتیں، اس کی مصلحتیں تم نہیں سمجھ سکتے، لیکن وہ تمہاری تکلیف سے خوب واقف ہے۔ وہ بس آزماتا ہے کہ میرا بندہ میری محبت کے لیے کس حد تک جاتا ہے۔ دعائیں، التجائیں سب وہ سنبھال کر رکھتا ہے، اور پھر ان ذریعوں سے ہمیں نوازتا ہے کہ ہم دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ جب وہ دونوں جہانوں کا خالق ہو کر ہمارے یقین کی لاج رکھتا ہے تو کیا ہم اس کی محبت کی لاج نہیں رکھ سکتے؟ اس کی رضا میں اپنا دل مطمئن نہیں کر سکتے؟ جب وہ ہمارے لاڈ اٹھاتا ہے تو کیا ہم اس کے ایک حکم پر سر نہیں جھکا سکتے؟ اس جیسی محبت تو کوئی کر ہی نہیں سکتا، مگر ہاں ہم اس کی چاہت کا احترام تو کر سکتے ہیں، اس سے محبت کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ تو پھر کیوں نہ اب اس کے حکم کا انتظار کیا جائے اور اب اس سے محبت کی جائے جس کی محبت قربان ہے ہم پر۔ تو کیا ہوا اگر وہ ایک پھول تمہیں نہیں مل سکا؟ ہو سکتا ہے سارا باغ تمہارا مقدر ہو، اور میرے رب کو دل خوب مطمئن کرنے آتا ہے۔ جب کبھی ہمت ہارنے لگو تو بس دل کو اتنا سمجھانا کہ جو ہو رہا ہے اس میں اللہ کی رضا ہے، اور جو ہوگا اس میں بھی اللہ کی رضا ہوگی۔ پتہ ہے ہم بے سکون تب ہوتے ہیں جب ہم اللہ پر اس طرح سے یقین نہیں رکھتے جیسے رکھنا چاہیے۔ پھر ہمارا دل بے چین رہتا ہے اور ہر چیز بے معنی اور اداس سی لگتی ہے۔ اس لیے ایک لمبی سانس لو اور گزرا ہوا اچھا وقت یاد کرو، اور اگر یاد کرنے کو گزرا ہوا اچھا وقت بھی نہیں مل رہا تو آنکھیں بند کر کے ایک دفعہ ان تمام مراحل پر نظر دوڑاؤ جن پر اللہ نے تمہیں تمہارے کہنے سے پہلے ہی سنبھال لیا تھا۔ اس کی نعمتیں یاد کرو، اس کی حکمتیں یاد کرو، اس کی طاقتیں یاد کرو، یہ رات کا دن میں اور دن کا رات میں بدلنا یاد کرو، اور آخر میں اس کا وعدہ یاد کرو کہ ہر مشکل کے بعد آسانی، ہر اندھیری کے بعد چمکتا ہوا سویرا ہے۔ اللہ کی مدد 2 ہی طریقوں سے مل سکتی ہے، پہلا نماز، دوسرا صبر۔ نماز میں آپ نے اپنے تمام مسئلے اللہ تعالیٰ کو بتا کے
خود کو بوجھ سے آزاد کرا لینا ہے اور پھر اللہ کی مدد کا انتظار کرنا ہے۔ اسے صبر کہتے ہیں۔ جب آپ ان دو طریقوں کو اپنا لیتے ہیں تو سب سے انسٹنٹ فائدہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ کہ آپ پینک ہونے سے بچ جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ بہترین وقت پر بہترین طریقے سے آپ کا کام سنبھال لے گا۔ لوگوں سے مدد کی امید، ٹینشن، ناکامی کا خوف، دھوکے کا خوف، ان سب پریشانیوں سے آپ بچ جاتے ہیں۔ آپ کا سارا فوکس صرف اللہ ہو جاتا ہے۔ اور یاد نہیں، یہی مقصد نہیں تھا آپ کے اور میرے اس دنیا میں آنے کا؟ اور صبر اور نماز سے مدد لیا کرو۔ ہم اس دنیا میں جو کچھ بھی کر رہے ہیں، اللہ ہمارے ہر عمل، ہر سوچ اور ہر اٹھتے رکتے قدم سے بخوبی واقف ہے۔ تو تم یہ کیوں بھول گئے ہو کہ اللہ تمہاری بھی ہر پریشانی اور تکلیف کو جانتا ہے؟ تم یہ کیسے بھول گئے ہو کہ وہ تمہیں نہیں بھول سکتا؟ تم اس سے خفا ہو کر اب اسے اپنی تکلیف نہیں بتاتے، اس سے مدد نہیں مانگتے، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ تمہیں بھول بیٹھا ہے۔ وہ تمہاری تکلیف سے بے خبر ہے۔ وہ تو بس یہ چاہتا ہے کہ تم جان لو کہ وہ دن کے بعد رات لاتا ہے اور وہ دن کے ساتھ رات کی بھی خبر رکھتا ہے۔ تو کیسے ممکن ہے تکلیف میں تمہاری خبر نہ رکھے؟ کیا پتہ یہ تکالیف بار بار اس لیے آ رہی ہوں کہ تم پر حق ظاہر ہو جائے کہ اللہ کے سوا نہیں کوئی واقعی سلجھا سکتا۔ کیا پتہ تم پر ظاہر ہو جائے کہ واقعی تکلیف گزر بھی جائے اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے، سب چپکے سے ظاہر ہو جائے۔ کیا واقعی سب خود ہی ہو جائے گا یا کیا جائے گا؟ یہ بات تو کنفرم ہے کہ ہوگا، یقین کرو۔ اللہ کی مدد دو ہی طریقوں سے مل سکتی ہے، پہلا نماز، دوسرا صبر۔ نماز میں آپ نے اپنے تمام مسئلے اللہ تعالیٰ کو بتا کے خود کو بوجھ سے آزاد کرا لینا ہے اور پھر اللہ کی مدد کا انتظار کرنا ہے۔ اسے صبر کہتے ہیں۔ جب آپ ان دو طریقوں کو اپنا لیتے ہیں تو سب سے انسٹنٹ فائدہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ کہ آپ پینک ہونے سے بچ جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ بہترین وقت پر بہترین طریقے سے آپ کا کام سنبھال لے گا۔ لوگوں سے مدد کی امید، ٹینشن، ناکامی کا خوف، دھوکے کا خوف، ان سب پریشانیوں
کی پرواہ کرنا چھوڑ دیتا ہے، انہیں اپنے قریب کرنے، اپنے قریب لانے کے موقع فراہم کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ سوچیں، یہ جو بار بار مصیبتیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، اگر آنا بند ہو جائیں تو فکر کی بات نہیں ہے کہ اللہ ہمیں اپنے قریب کرنے کی ہدایت دینے کی کوئی نہ کوئی نشانی جو بھیج رہا تھا وہ
تک مانگے جب تک آپ کو سکون نہیں مل جاتا۔ سب کو بھول جائیں کیونکہ اجر تو